اگر ہم تاریخ کے اوراق کی ورق گردانی کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ میں قیام پذیر ہیں، کفر غالب آ چکا ہوتا ہے، ہر طرف کفر کا بول بالا ہے، آپ کو کوفیین کے جانب سے، کوفہ والوں کی طرف سے خط موصول ہوتے ہیں جس میں آپ کو اس بات کا یقین دلایا جاتا ہے، تاکید کی جاتی ہے، وعدے ہوتے ہیں کہ آپ کوفہ میں تشریف لائیں اور اسلام کے بول کو بالا فرمائیں۔ اس مبارک عمل میں تمام کوفہ کے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ تقریباً کوفہ والوں کی جانب سے 12,000 کے قریب خط حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھے گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اتنی کثیر تعداد میں خط ملتے ہیں تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حالات کا جائزہ لینے کے لیے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ کی جانب روانہ کرتے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم پر کوفہ پہنچتے ہیں۔ مسلم بن عقیل جب کوفہ پہنچتے ہیں تو کوفہ کے لوگ ایک تاریخ ساز استقبال کرتے ہیں، ان کو اپنی حمایت کا مکمل طور پر یقین دلاتے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی قبولیت کی خبر یزید تک پہنچتی ہے۔ یزید اسی وقت گورنر کوفہ کو معزول کرتا ہے اور ابن زیاد کو گورنر کوفہ بنا کے بھیجتا ہے، اور ساتھ اس کو یہ احکامات بھی جاری کرتا ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی مقبولیت کو ختم کیا جائے۔ ابن زیاد یزید کا یہ پیغام لے کر، حکم لے کر کوفہ میں پہنچتا ہے۔ وہاں پر پہنچتا ہے، حالات کا جائزہ لیتا ہے تو اسے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی قبولیت ادھر بہت زیادہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس امر کا جاننا بھی ضروری ہے کہ طریق اسلام میں شروع ہی سے منافقین چلتے آئے ہیں۔ منافقین وہ گروہ ہوتا ہے جو نہ آپ کے حق میں ہوتے ہیں نہ آپ کے مخالف ہوتے ہیں، ظاہری طور پر آپ کو اپنا شو کرواتے ہیں، آپ کو اس بات کا یقین دلاتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہر امر میں آپ کا ہر حکم بجا لائیں گے، آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہوگی، لیکن دلی طور پہ آپ کے ساتھ نہیں ہوتے۔ یہی حال کوفہ والوں کا تھا، ظاہری طور پر اپنی وفا کا یقین دلاتے ہیں، حضرت امام حسین کو خط لکھتے ہیں، مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کا استقبال کرتے ہیں۔ ابن زیاد جب کوفہ پہنچتا ہے، کوفہ کے لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے اور انہیں دھمکی امیز خطوط دیتا ہے، دھمکی امیز بیانات دیتا ہے، انہیں طرح طرح کی آزمائشوں میں مبتلا کرنے کا کہتا ہے۔ کوفہ کے لوگ اگر سچے ہوتے تو اس وقت ابن زیاد کے سامنے ڈٹ جاتے، اپنے وعدوں پر قائم ہوتے، ان وعدوں کو وفا کرتے جو بذریعہ خطوط امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کیے گئے تھے۔ اس کے برعکس کوفہ کے لوگ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو تنہا چھوڑ جاتے ہیں، ابن زیاد کی دھمکیوں سے ڈر جاتے ہیں۔ یہ منافقین تھے، ادھر ہی سے ان کی منافقت کا آغاز ہوتا ہے۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ اپنے استقبال کی خبر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیج چکے تھے، کوفہ والوں کی وفا کا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یقین ہو چکا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لشکر کے ساتھ مدینہ سے کوفہ کی جانب سفر شروع کر دیتے ہیں۔ ادھر ابن زیاد کوفہ کے لوگوں کو ڈرا کے دمکا کے کوفہ والے امام حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں پناہ لے لیتے ہیں، لیکن وہ بدبخت لوگ ایسے تھے، انہوں نے حضرت ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیتے ہیں۔ حضرت ہانی رضی اللہ تعالی عنہ ایک سچے عاشق رسول تھے، وفا کے پیکر تھے، اپنی بہترین کوششیں کرتے ہیں،
جتنا ان کے بس میں ہوتا ہے اتنا وہ کرتے ہیں کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی جان بخشی کی جائے، ان کی جان کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو، لیکن زیاد کی فوج، اس کے لشکر ان کے گھر کا محاصرہ کر لیتے ہیں اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ وہی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں کوفہ کے لوگوں نے اپنی وفا کا یقین دلایا تھا، اس بات کی یقین دہانی کی گئی تھی کہ ہر موقع پر آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن وقت یہ آ جاتا ہے کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش بے گور و کفن کوفہ کی گلیوں میں پڑی ہوتی ہے۔ ابن زیاد کا لشکر دندناتا پھر رہا ہے، لیکن کوفہ کے لوگ میٹھی نیند سو رہے ہوتے ہیں، منافقت کی انتہا پر پہنچ جاتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ادھر مدینہ سے نکل چکے ہیں، آپ کو رستے میں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی خبر ملتی ہے، جس پہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا دل انتہائی رنجیدہ ہوتا ہے، پریشان ہوتے ہیں اپنی ساتھی کی جدائی پر اور اپنے سفر کو آگے کی طرف جاری و ساری کرتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو ہی کوفہ کے قریب پہنچتے ہیں، وہاں پر یزید کی فوج آپ کو گھیرے میں لے لیتی ہے، آپ کو آگے جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ انہیں فرماتے ہیں کہ مجھے 3 رستوں میں سے کوئی ایک رستہ اختیار کرنے کا موقع دیا جائے۔ اولاً مجھے واپسی کی طرف، مجھے مدینہ کی طرف واپس جانا دیا جائے، میں ادھر نہیں رکتا، چونکہ مجھے کوفہ کے لوگوں نے اپنی وفا کا یقین دلایا تھا، مجھے اس بات کا یقین تھا، میں ان کے خطوط پہ ادھر آیا ہوں، مجھے یہ پتہ چلا تھا کہ وہ میرے ساتھ ہیں، لیکن چونکہ اب وہ میرے ساتھ نہیں ہیں لہٰذا مجھے ادھر سے واپسی کی اجازت دی جائے۔ دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ مجھے یزید سے براہ راست ملاقات کا ایک موقع دیا جائے تاکہ اس سے میں حق و باطل کی بات کر سکوں، اس کو سمجھا سکوں۔ تیسری بات آپ فرماتے ہیں کہ میرے خاندان کو تحفظ فراہم کیا جائے، لیکن ابن زیاد کی فوج آپ کی کسی بھی بات کو ماننے پر آمادہ نہیں ہوتی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کی کیفیت کو شاعر بیان کرتا ہے، دل مضطر سے پوچھ اے بزم رونق، میں خود یہاں نہیں آیا بلکہ لایا گیا ہوں۔